کبھی کبھی انسان ایک غلطی زندگی میں ایسی کر بیٹھتا ہے کہ پوری زندگی گزر جاتی ہے پر اس کی بھرپائی کبھی نہیں کر پاتا۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے۔ میری ویڈیو کو پیار دینے کے لیے، میری سٹوری کو اتنا پیار دینے کے لیے دل سے شکریہ۔ آج پھر حاضر ہوئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، ایک نئی سٹوری کے ساتھ میں۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ جب میں نے پرسوں کے دن بلاگ ڈالا تھا لو میرج کے اوپر یا ارینج میرج، اس پر سے میرے پاس کئی سارے انسٹاگرام کے اوپر میسیجز آئے ہیں کہ میری سٹوری شیئر کریے، جس میں سے جو مجھے اچھی لگی وہ میں نے نکالی۔ ویسے تو ساری سٹوری بہت اچھی ہیں، انشاءاللہ ایک ایک کر کے آپ سب کا میں اس کے اندر بتاؤں گی، لیکن ایک سٹوری جو میرے دل کو چھوئی وہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ ان کی ایج ہے کم سے کم نہیں تو 60 سال۔ آپ لوگ سوچیں گے کہ 60 سال کی ایج میں سٹوری شیئر کوئی کر سکتا ہے؟ جی ہاں، ان کا اپنا چینل بھی ہے، لیکن وہ اپنی سٹوری اس پر نہیں دے پا رہی ہیں اور نہ ہی وہ دینا چاہتی ہیں، اور انہوں نے میسیج کر کے مجھ سے کہا کہ میری سٹوری آپ اپنے چینل پہ دے دیں اور کیا پتہ کسی کا بھلا ہو جائے۔ تو ان کی سٹوری کچھ اس طریقے سے کہ اب سے 40 سال پہلے ان کی شادی ہوئی تھی اور وہ بھی لو میرج تھی ان کی بھی۔ اب لو میرج تو ہو چکی تھی، لیکن گھر والے ان سے خفا تھے، ناراض تھے۔ انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ تم جیتے جی ہم سے نہیں ملو گی۔ رشتہ انہوں نے ختم کر دیا تھا، نہ وہ ان کے پاس آئیں گی نہ وہ ان کے پاس جائیں گے، یہاں تک کہ جینا مرنا ہی ختم کر دیا تھا۔ خیر، شادی ہونے کے بعد میں جیسے کہ ہسبینڈ وائف رہتے ہیں، دونوں خوشحال تھے، لیکن ان کی ساس ان سے خوش نہیں تھی، اور ان کی ساس نے بھی انہیں گھر سے نکال دیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ تم دونوں یہاں سے بھی نکل جاؤ۔ تو ان کے ہسبینڈ انہیں لے کے ممبئی چلے گئے تھے، وہاں پر انہوں نے ایک چال میں روم لیا بھاڑے کے اوپر اور پھر وہاں پر رہنے لگے۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد میں بولتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ کا رخ مجھ سے بدلنے لگا۔ 6 مہینے کے بعد یہ پیار کا جو بخار تھا وہ اتر گیا ہمارے سر پہ سے، اور پھر آپس میں تکراریں اور لڑائیاں شروع ہو گئی۔ اسی بیچ میں اللہ کا حکم انہیں ہوا اور 9 مہینے کے بعد میں ان کے یہاں پہ ایک بیٹا ہوا۔ ایسے ہی کرتے کرتے زندگی گزر رہی تھی۔ ان کے ہسبینڈ کو پینے کی لت لگ گئی اور ساتھ میں نشہ کرنے لگے، وہ سوکھا، اور ان کے جو بچے تھے وہ 2 سال کے بعد ہونے لگے۔ اس طریقے سے ان کے 4 بیٹے ہوئے اور 4 بیٹوں کے بیچ میں وہ اپنا آپ کو کہیں کھو گئیں۔ اس بیچ میں ان کی امی کا انتقال ہوا تو بھی وہ وہاں نہیں جا پائیں، ان کی ساس کا انتقال ہوا تب بھی وہ وہاں نہیں جا پائیں۔ سارے رشتے ناتے سب ٹوٹ چکے تھے اور وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہ رہی تھیں، لیکن بس زندگی گزر ہی رہی تھی۔ پیار محبت کا وہ کہتی ہیں کہ کچھ عطا پتہ نہیں تھا، کب ہوا، کہاں سے ہوا، کیسے ہوا، کب شروع تھا کب ختم، کچھ پتہ نہیں چلا۔ زندگی نے ایسی رفتار پکڑی کہ میں اپنے گھر کے اندر اپنے ماں باپ کے یہاں پہ پلکوں پہ رہا کرتی تھی، اور ہسبینڈ کے زمانے میں دوسروں کے گھر پہ جا کے برتن دھویا کرتی، جھاڑو پوچھا کرا کرتی، اور پھر اپنے گھر کا گزر بسر چلاتی۔ اتنے پیسے ملتے کہ دال چاول بنا کے اپنے بچوں کو کھلا دیا کرتی تھی اور اپنے ہسبینڈ کے لیے بھی رکھتی۔ میرے ہسبینڈ کماتے اور پھر نشہ کر کے آتے، ہمیں کچھ نہیں دیتے تھے۔ میں ہر وقت اپنے فیصلے کے اوپر پچھتاتی رہی۔ زندگی میری نرک بن گئی، رات اور دن پٹائی ہوتی اور ہر بار یہی طعنہ سننے ملتا کہ جب تم میرے ساتھ آئی پتہ نہیں کتنوں کے ساتھ گئی ہوں گی۔ یہ باتیں سن کے میرے دل کے اندر ایک چھید سا ہو گیا، اور ہمیشہ میں اپنے آپ کو کوسا کرتی کہ وہ وقت میرے زندگی میں کیوں آیا۔ جس کی وجہ سے یہ وقت آیا تھا وہ بھی اپنی ہی تھی، میری کزن تھی، اور وہ مجھے اکسایا کرتی تھی کہ یہ تمہیں دیکھتے ہیں اور تمہیں چاہتے ہیں۔ کاش اس ٹائم پہ میں مضبوط ہو جاتی، اپنی کزن کو ڈانٹ دیتی، اپنی امی سے کہہ دیتی تو یہ زندگی میں میرے وقت نہیں آتا۔ اس وقت سے لے کر آج تلک بھی میں ایک دن بھی چین سکون سے نہیں رہی ہوں۔ میرے ہسبینڈ کا نشہ کر کے لیور خراب ہوا، پھر کڈنی خراب ہو گئی، ایسے ہی کرتے کرتے ایک دن وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اور کل 12 سال ہم ساتھ میں رہے۔ 12 سال میں میری زندگی نرک بن گئی، میرا رنگ روپ جل چکا، اور بس میں ایک جیتی جاگتی لاش بن کر رہ گئی۔ کرائے کا گھر پہ رہنا بہت بڑی بات ہے، کرایہ دینا، اس کے بعد میں بچوں کی پرورش کرنا، اور پھر چاروں ہی لڑکے تھے، چاروں لڑکوں پہ میں نے دھیان دیا کرتی تھی اور یہ سوچتی تھی کہ بس کہیں لڑکے نہ بگڑ جائیں۔ لیکن جب باپ کا سایہ نہیں ہوتا نا سر کے اوپر، تو
بچے کبھی قابو میں نہیں رہتے. میرے بچوں کو بھی ہلکی ہلکی عادتیں لگنے لگی. کبھی کوئی باہر دیر سے آتا تو کبھی کوئی ہلکا سا نشہ کرتا، اور یہ ساری چیزیں دیکھ دیکھ کے میں پریشان تھی کہ یہ میری بد دعا میری ماں کی تھی یا میری ساس کی تھی، کس کی تھی جو میرے ساتھ لگی ہوئی تھی. جس کا ساتھ پکڑا تھا وہ تو مجھے چھوڑ کر کے اس دنیا میں چلا گیا. اب میں رہ گئی پیچھے تنہا بچوں کے ساتھ. اب کس طریقے سے زندگی گزرے گی؟ لیکن بس یہ کہ ممبئی شہر ایسی جگہ ہے جہاں پر انسان بھوکا اٹھتا ضرور ہے پر سوتا نہیں ہے. بس اسی طریقے سے بولنے میں نے اپنے بچوں کی پرورش کری. میں نے جہاں 2 گھر کا کام پکڑ رکھا تھا میں نے 4 گھر کا کام پکڑ لیا. زیادہ محنت کرتی، بچوں کو اچھے اسکول میں ڈالا، پڑھایا لکھایا، یہاں تک کہ ماشاءاللہ میرے بچے ان ساری گندی حرکتوں سے باز آ گئے اور پھر پروان چڑھے. دیکھتے دیکھتے ہم نے اپنا خود کا گھر کر لیا، اور پھر ماشاءاللہ سے میں نے سوچا اب زندگی آسان ہو گئی ہے، اب ہم سب ساتھ میں آرام سے رہیں گے. لیکن زندگی کہتے ہیں نا کبھی آسان طریقے سے اگر نہیں گزرتی اور نہ ہی گزرنے دیتی ہے. یہ تو ایک امتحان ہے، یہ تو ایک جال ہے جو بہت سوچ سمجھ کر کے اللہ نے بنا تھا. کچھ پاس ہو جاتے ہیں اور کچھ فیل ہو جاتے ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ان کی شادی کے بعد میں انہوں نے اب تک سکون نہیں ملا تھا، لیکن جیسے ہی بچے بڑے ہوئے، کاروبار کرنے لگے، تھوڑا تھوڑا سا کوئی نوکری کرتا تو کسی نے اپنے پرچون کی دکان کھول لی، اور میرا گھر ماشاءاللہ خوشحال ہو گیا. اور پھر ہماری اچھی طریقے سے کام چلنے لگا، اور میں نے اپنا کام چھوڑ دیا کیونکہ اب ماشاءاللہ بچے کمانے لگے تھے. بچوں نے کہا دوسروں کے گھر کا جھاڑو پوچھا مت کر کے آیا کرو. ہمیں شرم آتی ہے جب کوئی کہتا ہے نا کہ آپ کی امی جھاڑو پوچھا کرنے جاتی ہیں تو ہمیں بڑی غیرت مارتی ہے. امی آپ گھر میں رہو اور آرام کرو، نماز پڑھو، قرآن پڑھو. اس بیچ میں وہ کہتی ہے کہ میں نے نماز قرآن کو بالکل نہیں چھوا تھا، غافل ہو گئی تھی، دنیا میں اتنی لگ گئی تھی کہ دین ہی بھول گئی تھی. دین کا مجھے پتہ ہی نہیں تھا. جمعے کی نماز پڑھ لی، کبھی کبھار قرآن شریف کھول کے دیکھ لیا، نہیں تو کوئی وہ نہیں، بس اپنی زندگی میں لگی رہی کسی طریقے سے بچے پل جائیں. لیکن جب میرے بچوں کا کاروبار ہو گیا اور سب اپنی اپنی لائف میں سیٹ ہو گئے تو میں نے بھی قرآن شریف کا نماز کا دامن پکڑ لیا. اب میں نماز پڑھتی ہوں لگاتار. ماشاءاللہ میری کوئی نماز قضا نہیں ہوتی، لیکن زندگی نے مجھے یہاں پر بھی نہیں بخشا. زندگی نے میرے ساتھ یہاں پر بھی کھیل کھیلا. میں نے اپنے بڑے بیٹے کی شادی کری، بڑی دھوم دھام سے ہم نے شادی کری، اور بہو بھی بہت اچھی آئی. پھر اس کے 2 سال کے بعد میں نے دوسرے لڑکی کی شادی کر دی. ایسے ہی کرتے کرتے میں نے اپنے 4 لڑکوں کی شادی کر دی، اور ماشاءاللہ میرے پوتی پوتا ہو گئے. پوتی پوتا ہونے کے بعد میں گھر کے اندر جب 4 برتن رہتے ہیں تو کھٹکتے بھی ہیں. کبھی کسی بہو سے کوئی بات بری لگ جاتی تو کبھی کسی بہو کے ساتھ کوئی بات بری ہو جاتی، اور اسی طریقے سے چلنے لگا. یہاں تک کہ ایک دن نوبت ایسی آئی کہ میرے بچوں نے کہا کہ اب ہم ساتھ میں نہیں رہیں گے، ہم سب الگ الگ ہو جائیں گے. وہ دن میری زندگی کا بہت برا دن تھا. پتہ ہے پوری رات میں نہیں سو پائی کہ کتنا تنکا کر کے میں نے یہ گھر سنجویا، بچوں کو کیسے پالا. آج میرا گھروندہ اجڑنے کو تیار، میرا گھونسلہ ٹوٹنے کو تیار. اور بس ایک صبح ایسی ہوئی کہ میرے لڑکوں نے آ کے بتایا کہ میں نے بھی رینٹ پہ گھر لے لیا ہے، اور میں نے بھی جو ہمارا خود کا گھر تھا اس کو انہوں نے کہا کہ اسے بیچ کے ہمارا حصہ ہمیں دو. مجبور ہو کر کے مجھے وہ گھر بیچنا پڑا، اور میرے بچوں نے کہا آپ ہمارے پاس رہو گی. جب تک وہ گھر نہیں بکا میرے بچوں نے میری بہت خدمت کری اور مجھ سے کہا کہ امی آپ ہمارے ساتھ رہو گی. میں نے بھی سوچا زندگی انہی کے ساتھ گزرے گی، الگ کہاں رہوں گی میں. اور اب تو بڑھاپا آ گیا ہے، کسی کے بھی پاس 2 روٹی تو کھا ہی لیا کروں گی. پر یہ 2 روٹی اور سر کی چھت عورت کے لیے بہت ضروری ہے اور بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ آدمی تو کہیں پر بھی سو جائے گا لیکن عورت کو بڑھاپے میں بھی کوئی نہیں چھوڑتا. بولے میری بہووں نے بھی مجھے بہت پیار دلار کرایا، اور پھر اس کے بعد وہ گھر میں نے بیچ کے اپنے بچوں کو پیسے دے دیے. کسی نے اس کا کاروبار کر لیا تو کسی نے رینٹ پہ گھر لے لیا، ایسے ہی کرتے رہے. اور مجھے کہا کہ آپ ہے نا ہمارے پاس رہا کرنا. پہلے میں بڑے بیٹے کے پاس رہی تو بڑے بیٹے نے جب دیکھا کہ 6 مہینے ہو گئے تو ایک دن اس نے کہا امی آپ میرے پاس رہتے رہتے کافی دن سے آپ میرے پاس رہ رہی ہو، اب ایک کام کرو آپ دوسرے بھائی کے پاس چلی جاؤ. نام انہوں نے بتایا تھا مجھے، لیکن میں نام اس میں نہیں بتاؤں گی آپ لوگوں کو. تو انہوں نے اپنے دوسرے بیٹے کے پاس چلی گئی. انہوں نے سوچا شاید اس کی طبیعت خراب ہے اس لیے بھیج دیا. وہاں جب میں پہنچی تو وہاں پر بھی میرے ساتھ یہی ہوا. 2 مہینے رہنے کے بعد بہوؤں کا چہرہ الگ ہی ہو گیا، اور ان کا جو بات کرنے کا رویہ ہے وہ بدل گیا، اور ایک بوجھ سی میں بننے لگی.
پھر اس کے بعد میں میرے ایک بیٹے نے کہا کہ امی تیسرے والے بھائی کے مطلب ان کی طبیعت خراب ہے، ان کی وائف کی، آپ کچھ دنوں کے لیے ان کے پاس چلی جاؤ۔ سمجھ تو میں سب رہی تھی کہ یہ مجھے بوجھ سمجھنے لگے ہیں، لیکن ایک غلطی نے میری زندگی کو کہاں سے کہاں لے گئے۔ ماں باپ کے یہاں پہ بھی جا نہیں سکتی، سسرال بھی نہیں جا سکتی، اپنا گھر کا سایہ بھی بیچ دیا میں نے۔ اور اب میں ایسے دہرائے پہ کھڑی تھی جہاں پر میرے پاس کوئی کنارہ نہیں، کوئی ایسا جگہ نہیں جہاں میں اپنے سر چھپانے کے لیے جا سکوں۔ یہ سٹوری میں نے جب سنی تو مجھے بڑا احساس سا ہوا کہ 6 مہینے وہ سب کے پاس جاتی ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ کوئی اگر لڑکی آپ کی ویڈیو دیکھ رہی ہو، کیونکہ آپ کی ویڈیو جب میرے سامنے آئی تو میں نے سوچا کہ جب آپ دوسرے کی سٹوری شیئر کر سکتی ہیں، اپنی لائف کے بارے میں بتا سکتی ہیں، تو میری سٹوری بھی ضرور بتائیں گی۔ اس لیے میں نے آپ سے یہ شیئر کرا کہ کوئی لڑکی اگر یہ قدم اٹھا رہی ہو، کیا پتہ میرے سٹوری سن کر کے وہ نہ اٹھائے۔ بہت ظلم سہے انہوں نے۔ وہ کہتی ہے کہ جب میرے ہسبینڈ 6 مہینے ہوئے تھے میری شادی کو تو اتنا مارا کرتے تھے، اس سے پہلے انہوں نے مجھے اتنے حسین سپنے دکھائے تھے کہ جب ہم جائیں گے نا یہاں سے تو میں تمہیں ممبئی لے جاؤں گا، اور میرا اپنا خود کا گھر ہے وہاں پر، جبکہ ان کا خود کا گھر کچھ نہیں تھا وہاں پر۔ میں تمہیں اس طریقے سے کپڑے دلاؤں گا اور تم ایسے کپڑے پہنا کرنا، اور تم اتنی خوبصورت ہو، کیا پتہ تمہیں کوئی فلمی دنیا میں سین مل جائے، کیا پتہ ہماری قسمت بدل جائے۔ بولے میں نے یہ سارے حسین سپنے، جھوٹے سپنے، خواب سجائے آنکھوں میں، اور آنکھیں بند کر کے اس آدمی کے ساتھ گئی جس نے میرا ساتھ ہی نہیں دیا۔ یہ سٹوری سننے کے بعد مجھے بڑا خیال آیا، آج وہ کسی ودھوا آشرم میں رہتی ہیں اور ان کے چوتھے لڑکے نے بھی انہیں گھر سے نکال دیا۔ یہ کہہ کر کے نکالا ہے کہ میرے اوپر یہ ذمہ داری ہے کیا سب کی۔ اور انہوں نے ایک بات کہی کہ جب تم نے یہ قدم اٹھایا تھا شادی سے پہلے، تب نہیں سوچا تھا کہ آنے والے وقت میں تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ اولاد کا یہ کہنا عورت کے لیے ایک گالی ہے، وہ گالی جو اس کے ماتھے پہ لگی ہوئی ہے، جو کلنک اس کے ماتھے پہ لگا ہوا ہے۔ دنیا کچھ بھی کہہ لے، لیکن جب اولاد کہتی ہے نا تو بس انسان شرم سے مر ہی جاتا ہے۔ ایک غلطی نے پوری زندگی خراب کر دی۔ یہ قدم اٹھانے سے پہلے لڑکی کبھی نہیں سوچتی کہ آگے کیا ہوگا، صرف اور صرف عشق ایسے سر پہ ناچتا ہے نا کہ سامنے والا یہ کتنا ہی سمجھاتا رہے کہ یہ غلط راستہ ہے اور تم غلط کر رہی ہو، مت کرو۔ بہت سی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں یہ نہیں پتہ چلتا ہم کون سی آگ میں کودنے جا رہے ہیں، وہ آگ جو زندگی بھر ہمیں جلائے گی۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لو میرج میں سکسیس ہوتے ہیں، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس زندگی کو گزار پاتے ہیں، ورنہ حد سے حد 5 سال 6 سال یہ زندگی چلتی ہے، یا تو لڑکا چھوڑ دیتا ہے عاجز ہو کے، یا لڑکی چھوڑ دیتی ہے، اور اگر کوئی خوددار ہے تو وہ نبھا کے لے جاتی ہے، سب کچھ پیتی ہے، سب کچھ سہتی ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے وہ قبر میں جا کے سو جاتی ہے۔ اپنے ساتھ کتنے جن کی زندگی خراب ہوتی ہے، ماں باپ کی خراب ہوتی ہے، ساتھ میں لڑکے کے ماں باپ کی بھی خراب ہوتی ہے۔ وہ تو یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں ہمارا تو لڑکا تھا بھائی، کر دیا اس نے، کوئی بات نہیں، تمہاری لڑکی کو سنبھالتے تم۔ جبکہ گناہ گار دونوں ہی برابری کے ہوتے ہیں، لیکن الزام زیادہ تر لڑکی پر ہی لگتا ہے، اور ساتھ میں جب بچے ہو جاتے ہیں تو ساری زندگی ان بچوں کو بھی یہی سننے پڑتا ہے کہ تمہاری ماں تو خود بھاگ کر آئی تھی، تو تم بھی ایسی ہی نکلو گی۔ تو یہ ساری چیزیں کرنے سے پہلے ہمیشہ یہ غلط قدم اٹھانے سے پہلے لڑکیوں کو 10 بار کیا 100 بار کیا 1000 بار سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ ساری زندگی کا فیصلہ ایک ہی گھنٹے کے اندر تم کر لیتے ہو اور بعد میں پچھتاتے ہو، تو یہ بیکار ہے۔ اس پہ سے مجھے ایک کامنٹس آیا تھا کہ اب دوسروں کی اسٹوریاں سنانے بیٹھ گئی ہے اور اب دوسروں کے اسٹوریوں سے پیسے کمائیں گی، تو یہ پیسہ ہے نا اگر آگا بھی تو یہ میرے لیے کسی کام کا نہیں، کسی کی دعا لگے گی نا وہ میرے کام کی ہے۔ پہلی تو یہ کہ میری انکم نہیں ہو رہی ہے، دوسرے یہ کہ اگر ایسی اسٹوری سے پیسہ اگر آتا ہے اس کے اندر کتنی دکھ تکلیف ہے۔ صرف اور صرف میں نے 15 منٹ میں آپ لوگوں کو یہ ساری اسٹوری سنا دی، ان کی 40 سال کی زندگی کا یہ ایکسپیرینس ہے جو میں نے 15 منٹ میں آپ سب کو سنایا۔ ہو سکتا ہے کسی بچی کے پاس یہ اسٹوری چلی جائے، کسی کی زندگی سنور جائے۔ تو یہ ویڈیوز بنانے کا وہی تھا کہ میں اپنی کانٹینٹ دیتی ہوں، اپنی اسٹوری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، چاہے کوئی اس میں یہ کہے کہ چگلی کر رہی ہے، سسرال والوں کو برا کہہ رہی ہے۔ میں سسرال والوں کو برا نہیں کہہ رہی ہوں، میں صرف اور صرف آئینہ دکھاتی ہوں
کہ دنیا اس طریقے سے ہے. میری اپنی خود کی رائے یہ ہے کہ انسان جو دکھتا جیسا ہے ویسا وہ نہیں ہوتا. انسان کے دو پہلو ہوتے ہیں، دو شکلیں ہوتی ہیں اور دو فطرتیں ہوتی ہیں. ہر ایک فطرت اس کی الگ ہوتی ہے.